لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ایک یہ سوال ہے کہ سفر میں عورت کی نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی خاتون اگر سفر میں ہے اور وہ سفر بھی سفر شرعی ہے، یعنی کم سے کم 92 کلومیٹر، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، کم سے کم 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ جانے کی نیت سے خاتون اپنے کسی محرم کے ساتھ گھر سے نکلی، تو سفر میں خاتون اپنی نمازیں کیسے ادا کریں گی؟ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ جب آپ کو سفر میں نکلنا ہو، کوئی خاتون اگر سفر میں نکلنا چاہتی ہے تو پہلے سے نماز کے وقت کو سامنے رکھ کر اور ترتیب بنا کر نکلنا چاہیے۔ پھر بھی اگر راستے میں نماز کا موقع آ جائے تب بھی ہر صورت میں نماز ادا کرنا ضروری ہے، قضا کرنا جائز نہیں۔ خواتین میں سفر مہمانی کہیں جانے میں نمازوں کو چھوڑنے کا چلن مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ خواتین چونکہ آج کل میک اپ کا زمانہ بھی ہے، خواتین اکثر ایسا مہنگا میک اپ کرتی ہے کہ پھر وضو سے ان کو دھونا یہ بڑا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال کہ ایک برائی کئی برائیاں لے کے آتی ہیں، یہ اسی کی مثال ہوئی۔ تو اگر خواتین میں سے کوئی سفر میں جاتی ہے، مہمانی میں جاتی ہے، کہیں جا رہی ہے، تو جس طرح مردوں کے لیے سفر میں بھی نماز ہے، بھلے قصر ہے، ویسے خواتین کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ خواتین کے لیے سفر میں نماز قضا کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ چلتی ٹرین میں سنت اور نفل تو جائز ہیں، البتہ فرض، واجب اور فجر کی 2 سنتیں نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر وقت گزر رہا ہے تو نماز پڑھ لیں اور بعد میں فرض اور واجب نماز کا اعادہ کرنا لازم ہے۔ آپ ٹرین میں ہیں تو ٹرین میں نفل نماز تو ہو جائیں گی، سنت نمازیں بھی ہو جائیں گی، البتہ فرض اور واجب نماز چلتی ٹرین میں نہیں ہوگی۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نماز کا وقت جا بھی رہا ہے، اب آخری وقت ہے، نہیں پڑھیں گے تو قضا ہو جائے گی، تو اب حکم یہ کہ پڑھ لیں، لیکن فرض اور واجب نمازوں کو ٹرین سے آپ جب اتر جائیں گے اور اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے یا ٹرین سے اتر کے کہیں پر بھی ان نمازوں کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ ان نمازوں کو جو فرض اور واجب چلتی ٹرین میں پڑھے اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر نماز کے وقت کے اندر کسی جگہ گاڑی یا ٹرین رک گئی تو اگر ممکن ہو تو اتر کر نماز پڑھے، یا رکی ہوئی ٹرین یا گاڑی میں قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر سلام سے پہلے گاڑی نے معمولی سا بھی جھٹکا لیا تو اب دوبارہ نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ گاڑی اگر رکی ہو اور اس میں کھڑا ہونا ممکن نہ ہو تو پھر اترنا ہی ہوگا۔ اگر یہ اشکال ہو، اگر کسی کو یہ کنفیوژن ہو کہ اگر وہاں پر غیر محارم موجود ہوں تو ان کے سامنے کیسے نماز پڑھی جائے؟ خواتین کے لیے سفر میں نماز پڑھنے میں سب سے بڑا مسئلہ ان کے حیا کا ہے۔ غیر مرد سفر میں، اب ظاہر سی بات ہے سفر تو سفر ہے، تو غیر مردوں کے معاملات ہوں گے تو کیا کرے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکمل پردے کی رعایت کے ساتھ پڑھے، یہاں تک کہ اگر ایسی جگہ ہے کہ چہرہ ڈھانپے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتی کہ چہرہ کھولنے سے غیر محرم کی نظر ضرور چہرے پر پڑے گی، تو اب چہرہ ڈھانپ کر بھی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ جی ہاں، لیکن نماز بہرحال پڑھنی پڑے گی۔ تو خواتین بھی اگر سفر میں ہوں گی تو مردوں کی طرح انہیں بھی نماز پڑھنی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے مرد، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح مردوں پر قصر ہے ویسے ہی عورتوں پر بھی قصر ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔